آج انشاءاللہ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 28 صفحہ نمبر 91 پر ہے، اس پر بات کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال ساببت رجلا فعیرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك الجاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وَلْيُلْبِسُوا مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعِنُوهُمْ۔ یہ باب ہے اس چیز کے بارے میں کہ نافرمانی کے کام امور جاہلیت میں سے ہیں، لیکن کوئی انسان کسی گناہ کے ارتکاب سے، کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جاتا سوائے شرک کے۔ جب شرک کرے یا کفر کرے تو پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ محض کوئی کبیرہ گناہ اس کا ارتکاب کر لیا تو اس گناہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، رہتا اسلام میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کبیرہ گناہ اگر حد ہے تو اس پر حد لگائی جائے گی، یا اگر کبیرہ گناہ ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، یا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دے، یا اللہ اس کو سزا بھی دے تب بھی آخر کار اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ایک عظیم جلیل القدر صحابہ میں سے اور ان صحابہ میں سے ہیں جو زاہد تھے، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی، زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ نے انہیں شرک سے محفوظ رکھا تھا، شرک کی گندگی سے محفوظ رکھا تھا، اور اللہ کی عبادت اس وقت بھی کرتے تھے جب کہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قصہ بڑا عجیب ہے۔ جب انہیں اسلام کی یہ خبر پہنچی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ایسا ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اپنے بھائی، ان کا نام انیس ہے، ان کو اور اپنی والدہ کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ عرب کا طریقہ جس طرح بدوانہ ہوتا تھا اسی طرح کچھ مال بھیڑ بکریاں بھی ساتھ لے لیں، کچھ اونٹ بھی لے لیے، رستے میں دودھ بھی لیا، چلتے رہے۔ آگے رستے میں ان کے ماموں رہتے تھے، ان کے پاس کچھ دیر رہے، پھر وہاں سے چلے مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ مختصر کہ اپنے بھائی انیس کو مکہ کے قریب پہنچ کر بتایا کہ تم اس وادی میں جاؤ، مکے میں شہر میں جاؤ اور وہاں اندازہ لگا کے آؤ، دیکھو وہاں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کون ہے، کیا اس کی تعلیمات ہیں، کیسا ہے وہ شخص۔ حضرت انیس کہتے ہیں میں چلا گیا اور دیر کر دی، واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ ابو ذر غفاری بڑے سخت انتظار میں تھے کہ میرا بھائی آیا اور میں جاؤں یا ان سے پوچھوں۔ جب وہ بھائی واپس آیا تو حضرت ابو ذر انہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی لیٹ کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ بات ہے کہ وہاں ایک شخص ہے، لوگ اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی انتہا کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے، حالانکہ میں خود شاعر ہوں، میں نے اس کا کلام سنا ہے، شعر پر پرکھ کے دیکھا ہے، شعر کے کسی طریقے کے ساتھ وہ مناسبت نہیں رکھتا، اور میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی باتیں اس جیسی بھی نہیں، بلکہ وہ تو خوبیوں کا حکم دیتا ہے، اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے اور اچھی باتوں کا، اچھے اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ ابو ذر وہ تیرے ہی مذہب پر لگتا ہے، جس طرح تو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی ایک اللہ ہی کو مانتا ہے، وہ تیرے مذہب پر لگتا ہے۔ کہنے لگا بھائی تو نے کوئی فائدہ مند بات نہ بتائی، کوئی فیصلہ کن بات نہ بتائی، اب یہ میرا سامان بھی اور میری بھیڑ بکریاں بھی، یہ ان کی حفاظت تم کرو، میں جاتا ہوں خود۔ کہتے ہیں میں نے اپنا مسکیزہ لیا پانی والا اور ساتھ تھوڑا سا سامان لیا، مکے چلا ہے۔ بھائی نے بتا دیا تھا مکے جا رہے ہو ذرا احتیاط سے، لوگ اس آدمی کو ان کے ساتھ سخت دعوت کرتے ہیں اور جو ان کے مذہب پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی مارتے ہیں، ذرا احتیاط سے جائیں۔ کہتے ہیں میں مکے آ گیا، میں سب سے کمزور آدمی کو دیکھا کہ یہ آدمی کمزور سا ہے، شاید اس سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے اسے پوچھا یار یہاں ایک آدمی جو کہتے ہیں سابی ہو گیا ہے، وہ کون ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا اچھا، اسے تو کانوں میں ہاتھ رکھے اور اعلان کر دیا کہ یہ سابی ہے میرے بارے میں۔ بس لوگ مکے والے مجھ پر ٹوٹ پڑے اور جس کے ہاتھ میں جو آیا مجھے مارنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح بتوں کے اوپر جانور ذبح کر کے خون اوپر پھینکتے تھے اور وہ بت خون سے رنگے ہوئے ہوتے تھے، میں اس طرح خون سے رنگا گیا اور بے ہوش ہو گر گیا۔ جب بھی اٹھا میں زمزم کے کنویں پر پہنچا، پانی بھی پیا اور اپنا خون بھی دھویا، زخم بھی دھوئے۔ اب میں اور زیادہ ڈر گیا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ عجیب اتفاق، مکہ میں بیت اللہ کے اندر بیٹھا رہتا، کہیں اللہ کے نبی نظر آ جائیں۔ لوگوں صحابہ ایسے نہیں بن گئے، بڑی قربانیوں کے بعد
صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ ان پر راضی ہو۔ کہتے ہیں میں ایک رات، مجھے کئی دن لگ گئے، تقریباً 15 دن گزر گئے اور میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زمزم پی لیتا تھا، لیکن زمزم کے پینے سے اللہ نے مجھے شفا بھی دے دی، میرے زخم بھی ٹھیک ہو گئے اور میری بھوک بھی ختم ہو گئی، اور میرے پیٹ میں جو بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے جو شکن پڑتے تھے وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ ایک رات ٹھنڈی ہوا چلی، چاندنی رات تھی، عجیب اتفاق کے سارے مکے والے ان کے اوپر نیند غالب آ گئی، بیت اللہ میں کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ایک لگا کے 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے اسحاف اور نائلہ بت جو تھے مکے میں رکھے ہوئے بیت اللہ میں، ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تم کیا کرتی ہو؟ اگر تمہیں اتنا ہی ان سے شوق ہے تو اسحاف اور نائلہ کا آپس میں نکاح کر دو۔ اسحاف عورت تھی اور نائلہ عورت تھی اور اسحاف مرد تھا۔ وہ عورتیں میرے کہنے پر باز نہ آئیں، اسی طرح وہ ان بتوں کو پکارتی رہیں اور اسحاف اور نائلہ کی تعریف کرتی رہی۔ پھر آئی میرے پاس تو میں نے اچھی بڑی گالی تھی ان کو، ایسی تو نے اسحاف اور نائلہ کی ایسی تیسی بڑی گالی تھی، بس میری گالی دینا تھی کہ وہ کہنے لگیں تو ولانے ویل ویل کہہ کے پکارنے لگیں کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو تیرے اوپر، تو نے کیا کہہ دیا؟ کاش کہ ہمارے کوئی آدمی یہاں ہوتے اور اس صحابی کو پکڑتے جس نے ہمارے بتوں کی توہین کر دی ہے۔ خیر ان کی بات جو ہوئی، اتنے میں نے دیکھا ایک پہاڑی سے 2 آدمی نیچے اتر رہے ہیں۔ وہ سیدھے آئے بیت اللہ میں، حجر اسود کا بوسہ لیا، طواف کیا اور انہوں نے نماز پڑھی۔ وہ تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں بھائیوں میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اسلام والا السلام پیش کیا۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکہ ورحمتہ۔ میں بیٹھ گیا، آپ پوچھتے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا بنو غفار قبیلے سے۔ بنو غفار قبیلہ بدماشی میں حد میں آگے بڑھا ہوا تھا، بڑا مشہور عرب کا قبیلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے سمجھا شاید میرا قبیلے کا نام لینا آپ کو پسند نہیں آیا۔ میں آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑنے لگا۔ ابو بکر نے کہا نہیں رک جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اور وہ زیادہ سمیدار تھے۔ ابو بکر زیادہ سمیدار تھے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد نیچے دیکھا تو فرمایا کتنے دن ہو گئے یہاں رہتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ 30 کے قریب 15 دن اور 15 راتیں ہو گئی۔ کیا کھاتے پیتے ہو؟ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں سوائے زمزم کے، اور پی کر میں تو موٹا ہو گیا ہوں، جان بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دو تو آج رات میں ان کی مہمانی کروں، ضیافت کروں ان کو؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ضیافت کرو۔ کہتے ہیں ابو بکر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، میں دروازہ کھولا، پہلا دن ہے جس دن میں مجھے طائف کے منقع خشک کیا ہوا میوہ یہ انہوں نے کھانے کے لیے پیش کیا۔ میں نے 30 دنوں کے بعد وہ یہ کھایا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر۔
کہتے ہیں میں مسلمان ہونے سے پہلے 3 سال تک نماز پڑھتا تھا، اور رات عشاء کی نماز پڑھتا تو جتنی دیر ہوتی بیٹھا رہتا، جب تھک جاتا تو پھر اس وقت لیٹ جاتا، تو نیند اس طرح غالب آ جاتی جس طرح کوئی سامان کے اوپر کپڑا دیا ہو، اس طرح میرے اوپر بھی دن چڑھ جاتا، دھوپ سے میں اٹھتا۔ لوگوں نے پوچھا ابو ذر اس وقت عبادت کس کی کرتے تھے؟ کہا اللہ کی۔ اچھا نماز کے لیے منہ کدھر کرتے تھے؟ جدھر اللہ کرا دیتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جدھر اللہ کرا دیتے تھے منہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ اس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے لگتا ہے کہ ہجرت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور امید ہے کہ شاید کھجوروں کا ایک علاقہ یثرب کا علاقہ ہے، لگتا مجھے غالب امید ہے یثرب کے علاقے میں ہجرت کر کے جانا ہے۔ ابو ذر غفاری اگر آپ اپنے قبیلے میں جائیں واپس، اور ہو سکے تو ان کو اسلام کی دعوت دیں، تو ان کو اسلام کی دعوت دیں تاکہ اللہ رب العزت تیرے ذریعے ان کو ایمان دے دے اور تجھے ان کا اجر اور ثواب دے دے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں واپس گیا اپنے قبیلے میں، اسلام کی دعوت دی، الحمدللہ میرے قبیلے کے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ غفار کے آدمی یہ ابو ذر غفاری کی دعوت پر ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کا دوسرا شاخ تھی قبیلے کی بنو اسلم قبیلہ، انہوں نے کہا بھئی جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس اور پھر دیکھیں گے اللہ کے نبی کو اور پھر اسلام قبول کریں گے۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبیلوں والوں کے لیے دعا کرتے، غفار غفر اللہ و اسلم سالم اللہ، بنو غفار قبیلہ اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ نے ان کو بخش دیا، اور بنو اسلم قبیلہ اللہ نے انہیں ہر طرح کی ذلت سے سلامتی دی اور محفوظ رکھا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے بنو اسلم قبیلے کو سلامتی بخشی کہ وہ نہ لڑائی ہوئی، نہ جھگڑا ہوا، نہ قتل و غارت ہوئی، نہ قیدی بنے، نہ کسی جگہ پر نقصان ہوا، اور خود ہی آئے اور آ کے مسلمان ہو گئے۔ اسلم سالم اللہ، یہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیاری حدیث کے وہ راوی ہیں، اور حدیث بڑی غور طلب ہے۔ کہتے ہیں سابقت رجلا، ایک آدمی سے میں گالی دینے لگا، اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو میں نے ایرتہ بأمہ، اس کو عیب لگایا، اس کو آڑ دلایا اس کی ماں کے ساتھ۔ کہتے ہیں وہ جس آدمی سے جھگڑا ہوا تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو ماں کی گالی دی وہ یہ تھی یبن سودا، سیاہ عورت کے بیٹے، ایک کالی عورت کے بیٹے، یہ گالی تھی۔ آپ نے سن لیا، آپ نے کہا ایرتہ بأمہ، ابو ذر تو نے اس کو اس کی ماں کے ساتھ ماں کا آر دلایا ہے، سیاہ عورت کا بیٹا؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا آدمی ہے تیرے اندر جہالت کی ابھی تک عادات ختم نہیں ہوئی، جہالت کی عادات تیرے اندر باقی ہے، ایمان تو رنگ روپ کو دیکھتا ہی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو نے اس کو یہ کہا ہے کالی کا بیٹا؟ تیرے اندر ابھی تک جہلیت ہے۔ اخوانکم خولکم، یہ غلام، یہ نوکر تمہارے، اے اللہ نے تمہارے بھائی بنائے ہیں، یہ بھی آدم کی اولاد ہیں۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو،
فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، بس چاہیے کہ اس کو ایسا ہی کھلائے جیسا خود کھاتا ہے، جو خود کھاتا ہے اسی طرح کا اپنے نوکر کو بھی کھلائے، اپنے خادم کو بھی کھلائے۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اسی طرح کا لباس پہنائے جس طرح کے خود پہنتا ہے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان کو ایسا کام قطعاً نہ کہے جو وہ کر نہیں سکتے، جو ان پر غالب آ جائے، یہاں ان کی ہمت نہ ہو، وہ کام ان کرنے کی ان کو کلفت اور مشقت نہ دے۔ وَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر کبھی ایسا کام کہہ ہی دیا کہ یہ کام کرو، فَإِنُوهُمْ، تو ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کی مدد کرو، وہ کام کرنے میں ان کے دست و بازو بنو، مل کے کر لو کہ وہ کام ہو جائے، ان سے کام لینا ہے ان کی طاقت کے مطابق۔ اب اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال کو یہ کہنا یبن سودا، حالانکہ یہ ہمارے معاشرے میں کوئی عیب نہیں، کسی کو کہہ دو کالا گورا چٹا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امور جاہلیت قرار دیا۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ابو ذر ایسا آدمی ہے، تیرے اندر جہالت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کسی کو گالی دینا، کسی کو آر دلانا اور کسی کو اس طرح اس کے رنگ نسل کا تانا دینا، یہ گناہ ہے اور یہ امور جاہلیت میں سے ہے۔ یہ ابو ذر نے غلطی تو کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ کوتاہی تو ہو گئی، مگر اسلام سے تو خارج نہیں ہوئے، رہے تو مسلمان۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح گناہ کے کام کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا لیکن اس کے ایمان میں نقص ہو جاتا ہے، اس کی کوتاہی گنی جاتی ہے، ایسے ہی ایمان کے کام کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے جہاں پہلے ایمان کی چیزیں گنی تو اب کفر کی چیزیں یعنی جہلیت کے امور وہ گنے، اور ساتھ ہی ان کے یہ کہا کہ یہ اس کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، کسی کو کافر ہونا کہنا یہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ کلمہ کفر، اگر وہ آدمی واقعتاً کافر ہے تو ٹھیک ہے، جس کی جان چھوٹ گئی، نہیں تو کہنے والے پر واپس پلٹ آتا ہے، کہنے والا خود اس کفر کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ بڑے سوچ سمجھ کے، بلکہ بالکل کہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم دنیا میں لوگوں کو کافر کہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ لوگوں کو تو بھی کافر نہیں، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اگر کوئی کام ایسا ہے جو کفر والا ہے تو اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو آپ کہیں یہ کام کفر والا ہے، یہ کام کفر والا ہے، اور اس کو کافر پھر بھی نہ کہے۔ ہو سکتا ہے اس کو علم نہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور عذر ہو جس کی وجہ سے اس نے کام کیا ہے، آپ کہیں یہ کام کفر والا ہے، یہ کام کفر والا ہے، لیکن اس کو کافر نہ کہیں، اس کو کافر نہ کہیں۔ بسا اوقات میں اللہ وجہ البصیرت اگر وہ ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو مجھے تو علم ہے، میں اگر وہ کام کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن وہی کام اگر کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے، پتہ نہیں شاید اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں، اس مسئلے کو جانتا بھی ہے کہ نہیں، اس جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ معذور ہو جائے۔ اگر وہ کام کرتا ہے تو کہتے ہیں
کہ اگر کفر کا کام اگر مجھے کہا جائے کہ یہ کام کفر ہے تو کرنے والا میں اس کو کافر نہیں کہوں گا، اگر میں کروں تو میں اپنے یہ کفر ہے کروں تو کافر ہوں گا، لیکن کوئی دوسرا آدمی وہی کرتا ہے تو اس کو میں کافر نہیں کہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ اس نے کام کفر والا کیا ہے۔ اتنے علماء احتیاط برتتے تھے، جو سچے ربانی عالم تھے وہ اس طرح احتیاط برتنے والے ہوتے ہیں۔ جو آج کل ہمارے اندر ایک گندی عادت چل گئی کہ فلاں پر کفر کا فتویٰ، فلاں پر فسق کا فتویٰ، فلاں پر ایسا، یہ جہلیت کے امور میں سے ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کلمہ بڑا خطرناک ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ہاں رنگ روپ کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت بلال حبشی ہیں اور جنت میں پاؤں کی چاپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور ابو لہب آپ کا چچا ہے، قریشی ہے، حسن کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے آگ چمکتی ہے، اور اس کے لیے قرآن نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے لیے تباہی اور اس کے لیے ہلاکت۔ اور جتنے بھی انسان ہیں، کالے، گورے، عربی، عجمی، اسلام کا یہی امتیاز، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہیں، ایک ماں اور ایک باپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور وہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر عزت والا ہے اللہ کے نزدیک تو وہ آدمی ہے جو اللہ کا فرما بردار اور اللہ کی فرما برداری اور عبادت گزاری میں آگے ہے، پھر جا کے عزت والا ہے۔ اگر رنگ روپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب بھائی ہیں، سب برابر ہے، اور کسی کو آڑ دلانا، کسی کو گالی دینا اور ماں کی گالی، بہن کی گالی، یہ جہلیت کا کام ہے جو اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ بات کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو اونچا اور کسی کو کم بنایا ہے، جس کی وجہ سے ایک مالک ہے، ایک مملوک ہے، تو پھر بھی وہ آپس میں بھائی ہیں، مالک اور مملوک بھی آپس میں بھائی ہیں۔ اخوانکم خولکم، یہ خادم تمہارے نوکر تمہارے ہی بھائی ہیں۔ اللہ نے تم کو سیادت دے دی، تم کو اللہ نے عزت دے دی کہ وہ تمہارے محتاط ہیں، تو ان کا ادب و احترام، ان کے حقوق اس طرح ہیں، جس طرح آپ کھاتے ہو اسی طرح کا ان کو کھلاؤ، جس طرح کا پہنتے ہو اس طرح کا پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، ان سے ان کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر کام نہ لو۔ اگر کوئی کام ایسا ہو جو بڑا ہے، سخت ہے، مشکل ہے، بھاری ہے، تو آپ اگرچہ سید ہیں، اگرچہ مالک ہیں، اگرچہ ان کے اوپر رئیس ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کی مدد کریں، مل کے کام کر لیں تاکہ کام ہونا آسان ہو جائے۔ یہ اسلام کے آداب ہیں، اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔